سیدہ سکینہ بنت حسین 24 ذوالحجہ 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں متولد ہوئیں۔ سیدہ سکینہ سردار کربلا امام حسین ابن علی علیہ السلام اور والدہ ام رباب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ امام علی مقام کی بڑی چہیتی اور عزیز بیٹی تھیں۔ آپ کی شہادت 13 صفر 61 ہجری کو شام کے زندان میں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ شہزادی سیدہ سکینہ بنت حسین بھی اپنے والد کے ہمراہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں اور سب مصائب و مشکلات کا صبر و استقامت سے سامنا کیا۔ سیدہ سکینہ بنت حسین سے امام علی مقام کو بہت پیار تھا۔ آپ سکینہ کی پیدائش سے قبل دعا فرماتے، یا رب مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے۔ ایک مرتبہ امام علی مقام نے فرمایا، سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ روز عاشور جب امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے تو پہلے خیام میں آئے اور فرمایا، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، میرا سلام آخر۔ تو شہزادی سکینہ نے رو کر کہا، بابا جان کیا مرنے کو جاتے ہیں؟ پھر کہا، بابا ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجیے۔ امام نے انہیں تسلی دی اور ام کلثوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہن تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سکینہ کا خیال رکھنا۔ پھر سکینہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور آنسو صاف کر کے فرمایا، اے سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر خیام میں آئی تو سکینہ روتے ہوئے جا کر اپنے بابا کے جسد منور سے لپٹ گئیں اور سیدہ زینب نے سکینہ کو باپ کے لاشے سے جدا کیا۔ رات کو جب یزیدیوں نے حضرت حر کی بیوی کے ذریعے سیدزادیوں اور دیگر بیویوں کے لیے پانی بھیجا تو سیدہ زینب نے پانی سکینہ کو دیا اور شہزادی سکینہ روتے ہوئے پانی لے کر چل پڑیں کہ پہلے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پانی پلاؤں گی۔ 11 محرم کو جب اسیران اہل بیت کا قافلہ چلا تو یزیدی سپاہی جان بوجھ کر لمبے راستے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر شام کے راستے میں ایک بار شہزادی سکینہ نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر امام زین العابدین سے سوال کیا، بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو شہزادی نے عرض کیا، کیا ہم بھی اپنے گھر مدینہ کی طرف جائیں گے؟ امام کا دل کٹنے لگا۔ سکینہ کا معصومانہ سوال سن کر اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموش رہے۔ ایک جگہ دوپہر کے وقت یزید کے محافظوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک جگہ خیمے لگا دیے اور ہرکاروں کو پانی لینے بھیجا اور اہل بیت اطہار سخت دھوپ میں کھڑے رہے۔ اس دوران بی بی سکینہ بنت حسین نے دیکھا ریت کے ٹیلے کے پاس جھاڑی ہیں۔ وہ جھاڑی کے نیچے جا کر لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ شام ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ پانی لے کر آ گئے اور قافلہ چل پڑا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے والا نیزہ بردار رک گیا۔ اس کے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ نیزہ زمین میں گڑ گیا، لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے قافلے کے سربراہ کو بتایا، اس نے بھی کوشش کی۔ آخرکار اس نے امام زین العابدین کو بتایا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ امام نے بی بی زینب کبریٰ کو بتایا۔ بی بی نے اتر کر تمام بچوں کے نام لے کر پکارا۔ سب نے آواز دی سوائے سکینہ بنت حسین کے۔ بی بی زینب کبریٰ دیوانہ وار پیچھے کی طرف دوڑیں تو دیکھا کہ ایک جگہ نقاب پوش عورت کی گود میں بی بی سکینہ لیٹی ہوئی ہیں۔ قریب گئیں تو سنا کہ بی بی سکینہ نقاب پوش خاتون کو کربلا کی کہانی سنا رہی تھیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کی۔
اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر نقاب پوش بی بی نے نقاب اٹھایا اور فرمایا، میری بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانتی، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ سیدہ سکینہ کو خاندان عصمت کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ بعد ازاں قید و بند کی صعوبتیں اور اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ماہ صفر المظفر کو زندان شام میں شہید ہو گئیں۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ یا رب کوئی معصومہ زندان میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندان میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو۔ سیدہ سکینہ کا روضہ مبارک شام میں باب صغیر میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔